السلام علیکم دوستو، آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے محمد بن قاسم کے دور میں عربوں کا نظام حکومت۔ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک ضروری بات بتا دوں، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والا کام آپ تک پہنچ سکے۔ محمد بن قاسم ایک عظیم فاتح اور کشور کشا ہونے کے علاوہ ایک اعلیٰ پایہ کا جہاں دار بھی تھا، لیکن اس قلیل عرصہ میں بھی وہ جنگی مہمات میں مصروف رہا۔ اتنی کم عمر اور اتنے قلیل عرصہ میں کسی جنرل نے ایسی عظیم فتوحات حاصل نہیں کیں۔ علاوہ ازیں اس نے فتوحات کے ساتھ ساتھ مفتوحہ علاقوں میں امن و امان اور نظم و ضبط قائم کیا۔ اس نے اپنی بہادرانہ عسکری صلاحیتوں کو صرف فتوحات تک ہی محدود نہ رکھا، بلکہ مفتوحہ علاقوں میں بھی ایک نئے نظام حکومت کی بنیاد رکھی جو عدل و انصاف، رواداری اور اسلامی اصولوں پر مبنی تھا، اور اس دوران جنگ میں مارے جانے والے غیر مسلموں کے ماسوا اس نے مفتوحہ علاقوں میں خون ریزی سے اجتناب کیا اور اپنی افواج کو لوٹ مار کی اجازت نہ دی۔ اس نے غیر مسلموں سے روادارانہ اور مشفقانہ سلوک کر کے انہیں اپنا گردیدہ بنا لیا۔ یہ اس کے روادارانہ سلوک اور حسن اخلاق کا ہی نتیجہ تھا کہ مقامی باشندوں کی اکثریت نے نہ صرف عربوں سے پورا تعاون کیا اور اسلامی فوج میں بھی بھرتی ہو گئے، بلکہ بہت ساروں نے تو اسلام بھی قبول کر لیا۔ دوستو، آگے بات کرتے ہیں جزیہ کے بارے میں۔ ایک حکمران قوت کی حیثیت میں سندھ کے ہندوؤں سے مسلمانوں کا سابقہ پہلی مرتبہ پڑا تھا، لہٰذا قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ ان سے کیسا سلوک روا رکھا جائے۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف ثقفی سے ہدایات طلب کی۔ حجاج نے علماء کے مشورے سے لکھا کہ ہندوؤں سے رواداری کا برتاؤ کیا جائے اور ان کو وہی درجہ دیا جائے جس سے اسلامی سلطنت میں مسیحی اور یہودی مستفید ہیں، یعنی وہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ جزیہ کے 3 درجے تھے: دولت مند طبقہ 48 درہم، متوسط طبقہ 24 درہم اور نچلا طبقہ 12 درہم، یعنی 12 روپے، 6 روپے اور 3 روپے فی کس سالانہ ادا کرتا تھا۔ بوڑھے، اپاہج، غربا، برہمن اور غیر مسلم جو فوجی خدمات سر انجام دیتے تھے اس ٹیکس سے مستثنیٰ تھے۔ سندھی بھی جزیہ ادا کرتے تھے، اس لیے کہ جزیہ ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کی جان و مال اور مذہبی حقوق کی حفاظت حکومت کی ذمہ ہو جاتی تھی۔ آگے بات کرتے ہیں مذہبی آزادی کی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے لوگوں کو عطیت گزار اور جزیہ کی ادائیگی پر مذہبی اور مجلسی آزادی عطا کی۔ شام کے عیسائیوں اور ایران کے ہندو بھی ذمہ قرار پائے۔ چنانچہ الور کی فتح کے بعد ابن قاسم نے اعلان کیا کہ عیسائیوں کے گرجا گھروں، یہودیوں کے ہیکل اور مجوسیوں کے آتش کدوں کی طرح بدھوں اور ہندوؤں کے مندروں کو بھی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، بلکہ حکومت ان کی حفاظت کی ذمہ دار ہوں گی۔ علاوہ ازیں مقامی لوگوں کو ملک کے انتظامی شعبوں اور فوجی محکموں میں باقاعدہ ملازمتیں دی جائیں گی۔
آگے بات کرتے ہیں مفتوحہ علاقوں کے انتظامات کے بارے میں۔ سندھ کے مفتوحہ علاقوں کو صوبہ عراق کے ذیلی صوبے کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں کا والی محمد بن قاسم کا گورنر عراق حجاج بن یوسف کے تحت تھا۔ چونکہ سندھ کا علاقہ مرکز سے بہت دور تھا، اس لیے داخلی امور میں محمد بن قاسم کافی حد تک خود مختار تھا۔ اس نے اپنے نظام حکومت میں ہمیشہ مقامی آبادی کے جذبات کا احترام کیا اور انہیں کاروبار مملکت میں بھی باقاعدہ شریک کیا۔ اس نے راجہ داہر کے ذہین وزیر سی ساگر کو قلمدان وزارت سونپا۔ اس طرح کلا باتیہ کے حاکم ککسا کو بھی مشیر خصوصی مقرر کیا۔ جنگ کے خاتمے کے بعد محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقہ میں نظم و نسق اور قیام امن کی طرف توجہ دی۔ اس نے انتظامی سہولت کے تحت تمام مفتوحہ علاقوں کو چھوٹے چھوٹے حلقوں میں تقسیم کر دیا جن کو اقطاع کہا جاتا تھا، اور ان پر معتبر عرب فوجی نگران متعین کیے جن کے فرائض میں اپنے اپنے اقطاع، جسے ضلع بھی کہا جاتا ہے، میں امن و امان کے قیام کے علاوہ بغاوتوں کا انسداد اور والی سندھ کے لیے فوجی خدمات کی بجا آوری شامل تھی۔ ہر اقطاع جو متعدد چھوٹے چھوٹے حلقوں تحصیلوں پر مشتمل تھا۔ علاوہ ازیں دیہات کا انتظام بھی حسب سابق مقامی لوگوں کی سپرداری میں رہنے دیا۔ برہمن آباد میں محمد بن قاسم نے جس قسم کا پورا نظام نظم و نسق سے قائم کیا وہ بلا شبہ اس کی دانش مندی اور مصلحت اندیشی کا مظہر تھا۔ اس نے سندھ کے اس عظیم شہر کو 4 مساوی انتظامی حصوں میں تقسیم کر کے ہر ایک حصے پر ایک وفادار اور معتبر مقرر کیا جس کو گھوڑا اور تحائف سے بھی نوازا جاتا تھا۔ یہ کوتوال ہندو تھے۔ راجہ داہر کے بیشتر عہدے داروں کو برقرار رکھا۔ جن لوگوں کی جائیدادوں کو نقصان پہنچا تھا ان کی فہرست مرتب کی گئی۔ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ محمد بن قاسم نے انہیں 10 درہم دیے تاکہ وہ ایک پرامن مطمئن زندگی کا آغاز کر سکیں۔ اس کے اس اقدام سے مقامی باشندے عربوں کے حسن سلوک کے گردیدہ ہو گئے۔ اب بات کرتے ہیں محکمہ عدل کے بارے میں۔ عدل و انصاف کے لیے قاضی مقرر کیے گئے جو اسلامی قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ فوجداری مقدمات کے فیصلے بھی قاضی ہی کرتے تھے۔ دیوانی مقدمات کے لیے اپنے مقامی رواج کے مطابق پنچایتوں سے رجوع کرنے کی اجازت تھی۔ ہندوؤں کے مقدمات ہندوؤں کے قانون اور مذہبی رسم و رواج کے مطابق طے کیے جاتے تھے۔ محمد بن قاسم کی طرف سے حاکموں کو حکم تھا کہ رعایا کے ہر فرد کے ساتھ عدل و انصاف روا رکھا جائے۔ اب بات کرتے ہیں فوجی انتظامات کے بارے میں۔ محمد بن قاسم جو ایک بہت اچھا منتظم سلطنت تھا، مفتوحہ علاقوں کے داخلی استحکام، قیام امن اور نظم و ضبط کے لیے متعدد مقامات پر فوجی چھاؤنیاں قائم کیں۔ فوجی مرکز کو جند یعنی چھاؤنی کہتے تھے۔ ان چھاؤنیوں میں ہسپتال، عدالت
دفاتر اور استبل وغیرہ کا باقاعدہ اہتمام تھا۔ محمد بن قاسم نے جاگیرداروں کی فوج کے علاوہ مستقل فوج کا بھی اہتمام کیا تھا۔ منجنیق، تیر کمان، تلوار، ڈھال اور نیزہ وغیرہ اسلحہ جنگ تھے۔ سپاہیوں کو تنخواہ کے علاوہ مال غنیمت کا مقررہ حصہ بھی دیا جاتا تھا۔ منصورہ، قصدار، کندہ، بیبل، بیضہ، محفوظہ اور ملتان اس دور کی مشہور فوجی چھاؤنیاں تھیں۔ اب بات کرتے ہیں محکمہ مال کے انتظام کے بارے میں۔ محمد بن قاسم نے محکمہ مال کے انتظامی عہدوں پر خاص طور پر سندھیوں کو مامور کیا۔ برہمنوں سے عزت و احترام کا برتاؤ کرتے ہوئے انہیں محاصل کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ انہیں خطابات سے نوازنے کے علاوہ قیمتی تحائف اور خلعتیں بھی بخشیں۔ نیز ان کے حقوق میں مزید اضافہ کر دیا گیا۔ سابقہ برہمن حکومت میں انہیں جو مناصب حاصل تھے ان پر انہیں نہ صرف مستقل کر دیا بلکہ ان مناصب کو ان کے خاندان میں موروثی بنا دیا۔ سابقہ حکومت برہمنوں کو مالیہ کا 3% حصہ دیتی تھی، یہ حصہ بھی بحال کر دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے برہمن عاملوں کو ہدایت کی کہ جہاں تک ممکن ہو رعایا پر کسی قسم کا جبر نہ کیا جائے اور ان کی اطاعت سے زیادہ محصول، لگان اور جزیہ وصول نہ کیا جائے۔ عمال حکومت کو یہ بھی تاکید تھی کہ رعایا کے لیے جو بات مفید ہو ان کی اطلاع حکومت کو دیں تاکہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ نیز رعایا اور حاکم کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنا ان کا فرض منصبی ہے۔ اور انہیں یہ اطمینان دلایا جائے کہ اگر ادائیگی فرائض کے دوران انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا تو حکومت ہر طرف سے ان کی امداد اور حمایت کرے گی۔ اس سے تمام برہمنوں میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چنانچہ برہمن اور دوسرے ہندو افسروں نے سارے ملک کا دورہ کیا اور عوام کو بتایا کہ نئی حکومت کس قدر انصاف پسند اور رعایا پرور ہے۔ انہوں نے رعایا کو بتایا کہ خلیفہ اسلام ہم پر بہت مہربان ہے اور اس نئی حکومت کے سائے میں بڑے چھوٹے سب برابر ہو گئے ہیں۔ اس سے بہت جلد ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ جب محمد بن قاسم کو خلیفہ کے حکم پر معزول کیا گیا اور گرفتار کر کے سندھ سے رخصت کیا گیا تو اہل سندھ نے اس روشن دماغ اور انصاف پسند حاکم کے جانے پر خون کے آنسو بہائے اور اس کی یاد میں مجسمے نصب کر کے اس کی پرستش شروع کر دی۔ دوستو، اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک پسند آئے تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زباں پہ سواد رکھنا۔ اللہ حافظ۔